سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے 3 کاموں میں اپنے رب کی موافقت کی، یعنی 3 میں نے خواہشیں کی، اللہ نے وہ پوری کر دی. بہت بڑی کرامت، دعا کی قبولیت. نمبر 1، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کا اظہار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی کیوں نہیں بنا لیتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت سورۃ البقرہ میں نازل فرما دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مصلی بنا لیں. اللہ اکبر. دوسرا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو پردے کا حکم کیوں نہیں آپ دیتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں پردے کی آیات نازل فرما دی. اور نمبر 3، جب حضرت عائشہ اور حفصہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مس بہیو کیا، سورۃ الاحزاب میں اس کا ذکر آتا ہے، تو میں نے اس وقت کہہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ ان عورتوں کو چھوڑ بھی دیں، طلاق بھی دے دیں تو کیا فرق پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور اچھی عورتیں عطا فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ التحریم کے اندر وہ آیت بھی نازل فرما دی کہ اے نبی کی بیویوں تم کیا سمجھتی ہو، ان کا تو مولا اللہ ہے، فرشتے ہیں، ایمان والے ہیں، اگر ہمارے نبی تمہیں عائشہ حفصہ چھوڑ بھی دیں، بخاری مسلم میں پوری ڈیٹیل آتی ہے، میں نے جدید جمشید والے لیکچر میں بتائی ہے، مسئلہ نمبر 105 میں، تو ہم ان کو اور عورتیں دیں گے، روزے رکھنے والیاں، ذکر کرنے والیاں، کنواریاں، نیکوکار اور تابع فرمان اپنے خامندوں کی. ہمارے نبی عائشہ حفصہ تم پہ، اللہ ان کو اور عطا فرمائے گا. تو اللہ نے تائید کر دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مشورے کی. اور مسلم میں 6206 نمبر حدیث میں ایک اور ہے کہ غزوہ بدر کے قیدیوں والے معاملے میں بھی میں نے اپنے رب کی تائید حاصل کر لی. میں نے یہ مشورہ دیا تھا ان قیدیوں کو چھوڑا نہ جائے بلکہ قتل کیا جائے. اور میں نے عصمت انبیاء والا جو لیکچر ہے مسئلہ نمبر 88A اس کے اندر بتایا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کا جو اجتہاد تھا اس کو پسند نہیں فرمایا. کرامت کی 6ٹھی مثال، وہ جریج ولی جو ہے بنی اسرائیل کے، ان کے بارے میں بخاری میں 3436، مسلم میں 6509 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بچے ایسے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا ہے. نمبر 1 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 2 وہ جو ولی تھا بنی اسرائیل کا جریج اس کا جو ساتھی تھا، اور نمبر 3 ایک اور بچہ تھا جس کا ذکر اسی حدیث میں آتا ہے کہ وہ بچہ دودھ پی رہا تھا تو اس نے ایک سامنے سے ایک شخص بڑا امیر و کبیر بڑی اچھی سواری پر گزر رہا تھا تو اس کی ماں نے دعا کی اے اللہ مجھے میرے بچے کو بھی اس طرح بنا دے. تو وہ دودھ پیتا بچہ بول پڑا کہ اے اللہ مجھے اس طرح کا نہ بنائے. اور تھوڑا آگے گئی تو ایک لونڈی تھی جس کے اوپر بدکاری کی تہمت تھی اور وہ قسم اٹھا کے کہہ رہی تھی میں نے گناہ کا کام نہیں کیا. تو اسی عورت نے کہا کہ اے اللہ میرے بچے کو اس عورت کا سا نہ بنائی. تو وہ بچہ دوبارہ بول اٹھا کہ اللہ مجھے بھی اس عورت کی طرح نیک بنائی، یہ سچی عورت ہے، یہ لوگ جھوٹا الزام اس پہ لگا رہے ہیں. یہ تیسرا بچہ تھا. اب وہ دوسرا بچہ جریج والا بنی اسرائیل. جریج ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا بنی اسرائیل میں. وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی والدہ نے اس کو آواز دی. تو نفلی نماز تھی، توڑ دینی چاہیے تھی. فرض نماز تو چلیں آپ کنٹینیو کریں گے، نفلی نماز تو ظاہر ہے کہ توڑنی ہوگی ماں باپ اگر آواز دے دے. اور بخاری اور مسلم میں آتا ہے اور قرآن حکیم میں بھی آتا ہے اشارتاً کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پکاریں گے پھر تو فرض نماز بھی توڑ دینی ہے آپ نے، پھر اس وقت پہنچنا ہے آواز کو. بہرحال اس نے آواز دی اپنی والدہ کی آواز پہ. اس نے کہا یا اللہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں اور میری ماں مجھے بلا رہی ہے. وہ عبادت کرتا رہا اور اس نے اپنی ماں کی اس بات پہ لبیک نہیں کہا. دوسرے دن بھی اس طرح ہی ہوا کہ اس کی ماں نے آواز دی، وہ نماز پھر مکمل کر کے ہی گیا. تو اس کی والدہ کو غصہ آیا اور اس کی زبان سے ہی کلمات نکل گئے کہ اے اللہ میرے بچے کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کسی فاحشہ عورت دے متھے نہ مار لیں. کسی فاحشہ عورت کے ساتھ اس کا کوئی پالا پڑ دے اس وقت تک اسے موت نہ دینا. یعنی اس نے اپنا غصہ بدوا دے دی. صحیح مسلم میں حدیث ہے اپنی اولاد کو بدوا مت دو. ہو سکتا ہے قبولیت کا وقت ہو، اللہ قبول ہی کر لے. میں نے مسئلہ تقدیر والے لیکچر میں بھی 104 ABC میں بتائی تھی حدیث. اس لیے بدوا کبھی نہیں دینی چاہیے کسی کو. ظاہر وہ وقتی طور پہ غصہ ہوتا ہے تو انسان کیوں بدوا دے، بعد میں جو پچھتائے گا. اور یہاں پہ بدوا لگ گئی. بدوا کیا لگی؟ وہاں پر ایک فاحشہ عورت تھی، بدکار عورت تھی، اور اس کو لوگوں نے بتایا کہ یہ جریج ولی جو ہے یہ اتنا عبادت گزار ہے، تنو تے تا منیں گے. اور وہ بڑی خوبصورت مشہور بھی تھی. تیری خوبصورتی تا منیں گے کہ تو جے اس مرد نو ورگلا لے، تیری خوبصورتی تب مانیں گے اس کو ورگلا. اس نے کہا یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں. وہ آئی، اس نے بڑی کوشش کی. حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ورحمہ اللہ
وہ عبادت گزار پیور پیشن والے تھے، اللہ نے ان کو بچایا۔ پھر اس عورت نے ایک ترکیب چلی کہ اس نے ایک چرواہے کے ساتھ بدکاری کی، اور اس کی وجہ سے اس کا حمل ٹھہر گیا، اور اس میں سے ایک بچہ پیدا ہوا، اور اس نے شور مچایا، اور اس نے اس جریج کی عبادت گاہ جو اس نے بنائی ہوئی تھی گھر، اس کے ساتھ ہی کوئی کمرہ کرائے پہ لے کر رکھا ہوا تھا، وہاں اس نے یہ سارا کام کیا۔ اس نے کہا یہ بچہ جو ہے یہ اس کا ہے، جریج کا، اس نے میرے ساتھ بدکاری کی تھی۔ لوگوں نے جناب آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کی پوری عبادت گاہ انہوں نے چپ کے جناب ہر چیز انہوں باہر چھوٹیا ہوتا سامان، اور سارا تو مکان وغیرہ توڑ دیا، تو اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ تو جریج نے کہا کہ مجھے تھوڑے وقت کے لیے سن تو لو میری بات، مجھے تھوڑا سا ٹائم تو دو، میں نے یہ کام نہیں کیا۔ اس نے اسی وقت نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے میں بے قصور ہوں، مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ پھر وہ اس بچے کے پاس، شیرخوار بچے کے پاس آیا وہ، اور اس نے اس کی پیٹ پہ جا کے ٹھونکا مارا یوں، اور کہا کہ بچے بول تیرا باپ کون ہے۔ وہ دودھ پیتا بچہ چھوٹا سا، وہ کہنے لگا کہ یہ عورت جو ہے یہ بدکار عورت ہے، اس نے اس چرواہے کے ساتھ برائی کی، میرا باپ وہ چرواہا ہے اور یہ نیکوکار شخص ہے۔ جب جناب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے کہا جناب تسی اجازت دیو اسی سونے دا مکان بنا دینے تہاڈے واسطے، یہ الفاظ ہے صحیح مسلم میں۔ وہ کہا سونے دا نہ بناؤ جناب، سونے دا بنا دیتے پھر اتوں ہی جانا رہتا، روحانی تھی ساری لے لیندے۔ جس طرح یہ جتنے بزرگ ہیں یہ لینڈ رووروں میں گاڑیوں میں بیٹھ بیٹھ کے ان کی روحانیت زیرو ہو گئی ہوئی ہے، ویسے تو پہلے بھی زیرو سی، ہن بالکل ہی جاندے رہے۔ تو انہوں نے کہا جناب میں نے مٹی دے گھر بنا دو، تسی جو مٹی کا گھر ہے وہی بنا دو۔ انہوں نے وہ مٹی کا، اور اس میں مسلم شریف کے الفاظ ہیں، لوگوں نے اس کے ہاتھ پاؤں چومنے شروع کر دیے، اسی ٹائم بزرگ مان لیا انہوں۔ تو انہوں نے کہا جناب میرا مکان وہی بنا لیں جو تھا، وہ مکان اس کا وہ تعمیر کر دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس فتنے سے محفوظ رکھا، الحمدللہ۔ ساتویں مثال کرامت کی، وہ اصحاب اخدود کا واقعہ ہے، ایک جادوگر ساحر اور ایک راہب اور ایک لڑکے کا، بڑا مشہور ہے، صحیح مسلم میں 7511، بالکل صحیح مسلم کے اینڈ پہ جا کے آتا ہے۔ اس حدیث کی باقاعدہ ہیڈنگ ہے اسی نام کے ساتھ، کہ اگلے وقتوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک بڑا قریبی جادوگر تھا، وہ بوڑھا ہو گیا، اس نے کہا جی میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، کوئی ایک لڑکا مجھے ایسا دو جسے میں ٹرین کر دوں جادو میں، تاکہ میں تو مر جاؤں گا، یہ آگے تمہارا سلسلہ چلاتا رہے گا، کوئی اپنا جانشین میں بنا جاؤں۔ تو ایک بڑا سمجھدار لڑکا بادشاہ نے جو ہے نا اس کے لیے مقرر کیا۔ وہ راہب کے پاس، وہ اس جادوگر کے پاس جا کے جادو سیکھا کرتا تھا۔ راستے میں ایک راہب بھی تھا عیسائی، اللہ والا کو نیک بندہ۔ اب اس امت میں تو رہبانیت اللہ نے منع کر دی ہے، یہ اس وقت کی بات ہو رہی بنی اسرائیل کی۔ تو وہ اس کے پاس بھی بیٹھتا تھا، اس کی باتیں بڑی اچھی اس کو لگتی تھی۔ جادوگر کے پاس جاتا تو جادوگر اسے مارتا تھا کہ تو اس راہب کے پاس نہ بیٹھا کر۔ اس نے آگے ایک دن راہب کو شکایت کی کہ میں تیری وجہ سے لیٹ ہو جاتا ہوں، تو میرا دل تو کرتا ہے تیری باتیں سنوں، لیکن جادوگر مجھے بڑا مارتا ہے، کوئی مجھے ترکیب بتا۔ تو اس نے کہا تو اس طرح کر کہ اب جادوگر کے پاس جائے تو نہ بتایا کرنا کہ میرے پاس آیا، تو اس سے یہ کہہ دیا کر کہ میں گھر سے لیٹ ہو گیا ہوں، اور جب تو میرے پاس بیٹھتا ہے گھر جانے سے پہلے تو گھر والوں کو بتایا کر کہ میں جادوگر کے پاس تھا اس لیے لیٹ ہو گیا ہوں۔ اس طرح کا جو جھوٹ بولنا ہے یہ جائز ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تقیہ کرنا، جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، جس پہ میں نے لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 123 تقیہ کے جواز کے اوپر۔ اور یہ تقیہ کا لفظ قرآن میں بھی ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 28، کہ کافروں سے دشمنی رکھو لیکن ان کے ساتھ دوستی رکھی جا سکتی ہے، کب الا ان تتقوا منہم تقاہ، کہ جب تمہیں اس سے بچاؤ کرنا مقصود ہو پھر اوپر سے دوستی رکھی جا سکتی ہے تقیتن۔ تقیہ کہتے ہیں یعنی ڈر کر، دل میں تو آپ دشمنی ان کو رکھے لیکن اپنی جان۔ یہ جو اہل تشیع کے ہاں بھی، یہ کوئی اہل تشیع یا اہل سنت کا مسئلہ نہیں ہے، تقیہ کا جواز قرآن کے اندر موجود ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 28 میں، مسئلہ نمبر 123 میرا سن لیں۔ بہرحال یہ معاملہ ہوا جی تقیہ والا۔ تو وہ اس طرح وہ آتا رہا راہب کے پاس۔ ایک دن کیا ہوا، راستے میں اس نے ایک بہت بڑا جانور دیکھا جس نے لوگوں کا راستہ جو ہے وہ روکا ہوا تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور اس نے کہا یا اللہ اگر اس راہب کا دین تجھے محبوب ہے اس جادوگر کے مقابلے پر تو اس ایک پتھر سے اس جانور کو مار دے۔ انبلیویبل چیز ہے، بہت بڑی کرامت ہے۔ اس نے وہ پتھر مارا، وہ جانور مر گیا، لوگوں کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ اب اس کو یقین ہو گیا کہ جادوگر باطل ہے اور راہب۔ اب وہ راہب کو اس نے آگے بتایا جناب کہ میرے سے تو یہ کرامت ظاہر ہو گئی ہے، میں نے دعا کی تھی قبول کر لی اللہ نے۔ تو راہب نے کہا کہ اب تجھے اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالے گا، اب نہیں چھوڑے گا، تو اب آزمائش کے لیے تیار ہو جا۔ تو ایک بات کا خیال رکھنا، اگر تیرے پہ آزمائش ہے میرا نام نہیں کسی کے آگے لینا۔ اور وہی ہوا، لوگ اس کے پاس، مسلم شریف کے الفاظ ہے
अंधे और कोड़ी वाले लोग उसके पास आना शुरू हुए। वो उनके लिए दुआ करता था और पहले शर्त लगाता था कि मेरे रब पर ईमान लाओ, मैं दुआ करूंगा अल्लाह तुम्हें दे देगा, और उनकी आंखें ठीक हो जाती थी। इतनी बड़ी करामत उसकी दुआ की बरकत से। उसमें अल्फाज है दुआ के, वो ये नहीं कहता था मैं करता हूं, बल्कि उसमें अल्फाज है मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो दुआ करता हूं, मेरा रब कबूल करता है। करते करते जनाब क्या हुआ, उसकी मशहूरी हो गई। इसी दौरान बादशाह का एक बड़ा करीबी वजीर था, उसकी आंखें भी जाती रहीं। उसकी जब आंखें जाती रहीं, उसको ऐसा मर्ज लाक हुआ कि उसकी आंखें जाती रहीं। तो किसी ने बताया कि जी उस लड़के के पास चले जाओ। उस लड़के के पास गया, उसने कहा जी पहली शर्त मेरी है, मेरे रब पर ईमान लाओ, मैं तो किसी को आंखें नहीं दे सकता, दुआ करूंगा अल्लाह की मर्जी कबूल करे ना करे, पहली शर्त है ईमान लेकर आओ। वो ईमान लेकर आया तो उसकी भी आंखें वापस आ गई। वो बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने कहा ये कैसे हो सकते हैं आंखें वापस आ जाए, तो ये आंखें तुझे किसने दी हैं? उसने नहीं कहा कि बुजुर्गाना करम है, उसने कहा ये उसने दी हैं जो तेरा भी मालिक है और मेरा भी मालिक है, अल्लाह। उसने कहा अच्छा। उसने उसको मारना शुरू किया। जब मारा तो उसने उस लड़के का नाम बता दिया। उस लड़के को पकड़ के लाए गए, उसको मारना शुरू किया। उस लड़के से राहब को पकड़ लिया, राहब के सर पे आरा चला के उसके 2 टुकड़े कर दिए, वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। और लड़के पे भी जुल्म करना शुरू किया। बादशाह ने पूरे एक समझ ले दस्ता तैयार किया, जिसको कहा कि इसको पहाड़ के ऊपर से नीचे गिराओ ताकि सब लोग देखें। वो जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा कोई ज़ल्ज़ला आया कि सब के सब लोग गिर पड़े, वो लड़का बच गया। फिर एक और दस्ता तैयार किया कि इसे जाके दरिया में फेंक दो। दरिया के करीब पहुंचे, ऐसी आंधी आई कि दरिया में तूफान बर्पा हो गया। वो लड़का बच गया, वो सब के सब उलट गए उसमें। तो वो फिर बादशाह के पास लड़का आया, उसने कहा अगर तू मुझे मारना चाहता है ना तो मैं तुझे एक तरीका बताता हूं, बड़े आसानी से तू मुझे कत्ल कर सकता है। मरता क्या ना करता? उन्होंने कहा जी दसो। उन्होंने कहा जी एक ही तरीका है मुझे कत्ल करने का, कि तुम जो है दुनिया सारी अपनी रियाया को इकट्ठे करो, अवामुन नास को, एक सूली पे मुझे लटकाओ और बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम पढ़कर तीर चलाओ मुझ पे, अल्लाह के नाम के साथ जो रब है इस लड़के का, बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम, रब्बुल गुलाम, बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम बनेगा क्योंकि बिस्मिल्लाह के जैसे बा के नीचे जेर आ जाएगी, बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम। वो पब्लिक इकट्ठी की, उसको पता ही नहीं था ये क्या मामला हो जाएगा, पब्लिक घाटे फिट हो जाएगी। पब्लिक इकट्ठी की और वो इसी तरह हुआ। जैसे ही तीर लगा वो शहीद हुआ तो पूरी जितने लोग वहां पर जमा थे उन सब ने कहा कि आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, हम ईमान लाए इस गुलाम के रब के ऊपर, जिसको है बादशाह तू कत्ल नहीं करवा सका, ये अल्लाह के नाम पर कत्ल हुआ है तो कत्ल हुआ है, वरना तो तू इसे कत्ल नहीं कर सका। हम उस अल्लाह पर ईमान लाए। उनका ईमान इस लेवल पे पहुंच गया। और ये भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कोई ताबईन, ये तबा ताबईन थे ये लोग, और इनका जिक्र कुरान हकीम में अस्हाबुल उखदूद के नाम से पारा नंबर 30 सूरतुल बुरूज में मौजूद है। फिर उस बादशाह ने खंदकें खुदवा के इन सब के सब लोगों को आग में जला दिया जिंदा। और उस वक्त एक औरत थी जिसको वो आग में जलाने लगे और उसने आग में जाते वक्त तरद्दुद किया तो उसका भी एक बच्चा था, वो बोल उठा के मां तू हक पर है, इस बच्चे का दीन हक पर है, तू क्यों घबराती है, आगे तो जन्नत ही जन्नत है। तो ये उसमें ये नहीं है कि वो शीर खार था या बर ले के छोटा बच्चा था, वरना ये चौथा बच्चा आप समझ लें कि जो माँ की गोद में बोल उठा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मामला बिल्कुल क्लियर हुआ इस हवाले से कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो उस बच्चे की उस बरकत से जो है उस दीन को वहाँ पर फैलाया अल्हम्दुलिल्लाह। 8वीं करामत की मिसाल दलाइलुन नबुवा इमाम बहकी की किताब में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2393 है। दलाइलुन नबुवा इमाम बहकी की किताब में सैयदना अनस इब्न मालिक कहते हैं और रदियल्लाहु ताला अन्हु के उनके बारे में आता है दलाइलुन नबुवा में कि उनकी जमीन जो है वो खुश्क साली का शिकार हो गई। उनके किसान ने आगे कहा कि हजरत अपनी जमीन का कोई बंदोबस्त कर लें, कहत पड़ी है इस साल कोई फसल नहीं होगी, पानी का बंदोबस्त करें, बारिशें भी नहीं हुई हैं तो इस दफा तो भूखे ही मरेंगे। तो हजरत अनस इब्न मालिक अपने घर से निकले, खुले मैदान में अपनी जमीन पे गए, 2 नफिल पढ़े, अल्लाह के हुजूर दुआ की, ऐ अल्लाह बारिश नाजिल फरमा, तेरे खजाने में तो कोई कमी नहीं है। दुआ करके घर वापस आए और अपने गुलाम को कहा कि जाके देख बारिश हुई है कि नहीं हुई, अंदाजा करो, कॉन्फिडेंस लेवल तक हो। दुआ करके कहते तक बारिश हुई है कि नहीं हुई। वो कहता है जी जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा अचानक काले बादल नमूदार हुए, दूर दूर तक बारिश की कोई उम्मीद नहीं थी, और वो काले बादल सिर्फ उस जमीन पर नमूदार हुए, सिर्फ हजरत अनस इब्न मालिक की जमीन पर बारिश बरसा के वो बादल वापस चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी करामत है।
حادثہ نہیں تھا ورنہ سب پر ہوتی، صرف اس زمین کے اوپر ہوئی، الحمدللہ۔ اب آخری دو مثالیں جو ہیں وہ ہیں بد دعاؤں سے ریلیٹڈ، اللہ کے نیک بندوں کی جو بد دعائیں لگ جایا کرتی ہیں۔ اور یہ نیک بندے آپ آج کل کے کوئی نیک بندے نہ سمجھیے گا، یہ صحابہ ہی ہیں دونوں اور ڈیفینیٹلی صحابہ کو ہی نیک کہا جا سکتا ہے، باقیوں کے بارے میں ہم کنفرمیشن کیا کریں، ایک کے بزرگ ہوتے ہیں، دوسرے گستاخ رسول یا مشرک ہوتے ہیں۔ یہ نویں مثال، سیکنڈ لاسٹ آج کی کرامت کی نویں مثال صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3198، صحیح مسلم میں 4133 اور 4134، مشکات میں 5953۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی تھے سعید ابن زید بن عمر بن نفیل۔ یہ وہی سعید ابن زید ہیں کہ جن کے سامنے جب مغیرہ ابن شعبہ نے حضرت معاویہ کے سامنے حضرت علی پہ لعنت کروائی، ابو داؤد میں 4648 اور سنن نسائی الکبریٰ میں 8208 نمبر حدیث ہے، یہی سعید ہیں جنہوں نے عشرہ مبشرہ والی حدیث سنا کر معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت علی پر لعنت کرنے سے روکا۔ یہ وہی سعید ابن زید ہے۔ ان پر ایک عورت تھی، اس نے مقدمہ کیا، اس عورت کا نام تھا اروا بنت اوس۔ مقدمہ کیا مروان بن حکم کی عدالت میں کہ سعید ابن زید نے میری زمین ہتھیا لی ہے، تو مروان نے ان کو عدالت میں بلوایا۔ سعید ابن زید نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی کی زمین دباؤں، اس کے بعد کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات خود سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی کی ایک بالش زمین بھی دبائی تو 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا قیامت والے دن۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات خود سن رکھی ہے، میں کسی کی زمین پہ کیسے قبضہ کر سکتا ہوں؟ ایک بالش، یہاں پراپرٹی ڈیلر کیا کرتے ہیں، پوری زمینیں اور پلاٹ غائب کر جاتے ہیں۔ ایک بالش زمین قبضہ کرنے پر 7 زمینوں کا توق اس کے گلے پہ ڈالا جائے گا، اور بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو مروان بن حکم نے کہا کہ بس صحابی رسول آپ کا اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے، لیکن حضرت سعید ابن زید کی وہاں تسلی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ اندھی نہ ہو جائے، اور اسے اپنی زمین میں ہی موت دینا، لوگ دیکھیں اس کا حشر۔ اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ مرنے سے پہلے وہ اندھی ہو گئی، مدینے کی دیواروں کو ٹٹولتی تھی وہ، اور وہاں پھرتی تھی اور کہتی تھی مجھے سعید کی بد دعا لگی، اور اسی طریقے سے ایک دن پھر رہی تھی کہ اپنی اسی جگہ پر جہاں پر اس نے مقدمہ قائم کیا تھا ایک کنواں تھا جس میں گری اور اوندے منہ گر کے وہیں پر مر گئی، اور وہی اس کی قبر بنی، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ اور یہ ایک زندہ کرامت تھی۔ اس حوالے سے سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا قبول ہوئی جو بد دعا تھی۔ اب کرامت کی 10ویں اور آخری مثال آج کی، المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ 6121 ہے، امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے، اور یہ ہمارے ریسرچ پیپر نمبر 5B پر 41 نمبر حدیث یہ لکھی ہوئی ہے۔ بڑی اہم حدیث ہے کہ سیدنا قیس بن ابو حازم تابعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ شریف کے بازار میں گھوم رہا تھا کہ میں ایک ایسی جگہ پر پہنچا کہ جس کو احجار زیت کہا کرتے تھے، کو مدینے کا بازار تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک شخص گھوڑ سوار ہے جو اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے گرد مجمع لگا ہوا ہے، اور وہ سیدنا علی ابن ابی طالب کو گالیاں بک رہا ہے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ یہ حضرت معاویہ کے دور میں پتہ ہے سب و شتم کا معاملہ ہوتا تھا۔ اب مجمع اس کے گرد لگا ہوا ہے اور وہ گالیاں بکا جا رہا ہے، کوئی اس کو روک نہیں رہا۔ سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ مجمع کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ وہ گھوڑ سوار جو ہے یہ حضرت علی کو گالیاں نکال رہا ہے۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص مجمع چیرتے ہوئے آگے گئے، لوگوں نے ان کے احترام میں راستہ کھول دیا اور سیدھے اس گھوڑ سوار کے پاس پہنچے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس شخص سے کہا کہ تو کس بنیاد پر سیدنا علی ابن ابی طالب پر لعنت بک رہا ہے؟ کیا دلیل ہے تیرے پاس حضرت علی پر گالیاں بکنے کی؟ اور پھر اس سے کہا اے گستاخ مجھے بتا کیا علی وہ شخص نہیں ہے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا؟ مجھے بتا کیا علی ابن ابی طالب کیا وہ پہلا شخص نہیں ہے جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی تھی؟ اس وقت کوئی اور بندہ مسلمان نہیں تھا۔ کیا علی ابن ابی طالب دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبت اور زاہد شخص نہیں تھا؟ دنیا کو طلاقیں دینے والا اور دنیا داری سے دور بھاگنے والا زاہد شخص نہیں تھا؟
کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سب سے بڑھ کر علم والی شخصیت نہیں تھے؟ پھر سعد ابن ابی وقاص حضرت علی کے فضائل سناتے رہے. راوی کہتے ہیں اتنے فضائل سنائے اور اینڈ پر جا کر کہا کہ بتا کیا علی ابن ابی طالب رسول اللہ کا داماد نہیں تھا فاطمہ کا شوہر ہونے کی وجہ سے؟ کیا علی ابن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا نہیں اٹھایا کرتا تھا جنگوں کے اندر آگے آگے؟ تو اس علی کے اوپر لعنت کر رہا ہے؟ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. پھر سعد ابن ابی وقاص نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے قبلہ رخ اپنے چہرے کو کر کہا اے اللہ یہ گھوڑ سوار شخص تیرے ولیوں میں سے ایک ولی پر گالیاں بک رہا ہے, اپنی قدرت کا کرشمہ اسی وقت دکھا اور اس کو یہاں پر تباہ و برباد کر دے. ابھی مجمع بکھرا نہیں تھا, قیس صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کا گھوڑا بتکا اور اس گھوڑے نے اس کو ایک پتھر پر پٹک دیا, اس کا بھیجا وہیں پر نکل گیا دماغ اور وہیں پر وہ قتل ہو گیا, گھوڑے نے اسے مار دیا. یہ اس وقت زندہ کرامت ظاہر ہوئی حضرت سعد ابن ابی وقاص کی دعا سے. الحمدللہ یہ بہت بڑی کرامت ہے بھائیو. اسی کانٹیکسٹ میں میرا ٹروتھ ریویلنگ لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 101, خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے, جس میں جنگ صفین, نہروان اور جنگ جمل کے حوالے سے میں نے گفتگو کی ہے. میرے 2 ریسرچ پیپر ہیں. ریسرچ پیپر نمبر 5A رافضیت, ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, اور دوسرا ہے 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں, جس میں 150 طریق میں نے جمع کیے ہیں اہل سنت پاک.com پر اہل سنت کی کتابوں سے. عربی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, اور اب انگلش اور ہندی میں بھی اس کا ترجمہ ہو رہا ہے. انقریب اہل سنت پاک.com پہ آپ کو مل جائے گا, وہ آپ ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو یہ حقیقت پتہ چلے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. اپنا طالب ہیں کہیں دے لوکاں کر دے چاوڑ کھیپا کر دیسی پا کہہ تو ڈر دے عشق مجازی دل کن بازی پیر اول دھر دے او شرمندہ سن باہو او شرمندہ سن باہو اندر روز حشر دے دل بازار منہ دروازہ سینہ
سوداگر نفس ہے رازن جیڑا حقدار مریندا اکھینی تے خون جگر دا کہ توئی عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشہور دمنے عشق نہ چھوڑے مکھے نہ موڑے سیف تلواراں کھنی عشق حسین